السلام علیکم. دس از یور ہوسٹ ڈاکٹر سپیہ الطاف اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ ہیلتھ شو ہیلتھ کی بات وینس کے ساتھ. اور اس شو میں بات ہوتی ہے آپ کی ہیلتھ کی, آپ کی بیوٹی کی اور آپ کی اوور آل ویلنس کی. اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مینٹل ہیلتھ پر ہماری ڈسکشن زیادہ سے زیادہ ہو تاکہ ہمارے معاشرے میں جو مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ اویئرنیس کی کمی ہے ہم وہ پرووائڈ کر سکیں. سو ناظرین, کیا کبھی آپ کی ملاقات ایسے شخص سے ہوئی ہے یا آپ ایسے شخص کو جانتے ہیں جو ہر وقت اپنی تعریف سننا چاہتا ہو, اور جب آپ کی سکسیس یا کسی اور کی سکسیس کے بارے میں سنتا ہو تو وہ بہت انسیکیور فیل کرتا ہو اور ہر وقت اپنے بارے میں ایک پازیٹیو امیج دنیا کو دکھانا چاہتا ہو, چاہے وہ اپنی طرف سے کسی کے لیے برا بھی کر رہا ہو تو اپنے ایک امیج پازیٹیو رکھنا چاہتا ہو؟ اگر ایسا ہے تو یقیناً آپ کسی نارسسسٹ پرسن کے ساتھ ہیں. سو اگر بات کریں اس ڈس آرڈر کی, یعنی یہ بھی ایک پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے, اور اگر نارسسسٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر کی بات کریں, نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر میں ہوتا یہ ہے کہ آپ جو شخص بھی اس سے متاثر ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ دولت, شہرت اور کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے, اور وہ اپنے مقاصد کو کسی بھی طرح سے اچیو کرنا چاہتا ہے, چاہے کسی شخص کو اس کے ایکشن سے نقصان پہنچ رہا ہو, کسی اور کی امیج وہ خراب کر رہا ہو. بیسکلی یہ لوگ بہت انسیکیور ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو برتر یا سپیریئر دکھانا چاہتے ہیں کسی اور کو سپریس کر کے یا کسی اور کو انفیریئر فیل کروا کر. تو دوسروں کی سکسیس ان کو بہت زیادہ ہیٹ کرتی ہے, پرابلم دیتی ہے. اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ اس کے ریزنز کیا ہو سکتے ہیں یا کازز کیا ہوتے ہیں جو لوگ اتنا زیادہ خود پسندی کا شکار ہوتے ہیں. وہ لوگ آخر اس طرح سے کیوں ہوتے ہیں؟ کیا بچپن کا ٹراما جو ہوتا ہے, یعنی چائلڈہڈ ٹراما جو ہے وہ اس کو کاز کرتا ہے؟ انوائرمنٹ پر یہ لوگ کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں, یعنی ان کے ریلیشنس میں, اس کے ورک پلیس انوائرمنٹ میں اور فیملی میں کس طرح سے یہ لوگ جو ہے وہ اثر ڈالتے ہیں, کس طرح سے وہ ایک چاہتے ہیں لوگوں پہ کنٹرول حاصل کرنا اور اس کنٹرول کے ذریعے وہ ایک اپنی ایگو کو بوسٹ کرنا چاہتے ہیں. تمام چیزوں پہ ہم بات کریں گے اور ان کے بیہیویئر پہ بھی بات کریں گے اور جانیں گے کہ کس طرح سے ان سے بچا جائے. ان سے جب ہم ان کو ریکگنائز کر لیں گے تو ان سے بچنا آسان ہو جائے گا. سو امریکن سائیکیٹرک ایسوسی ایشن کے مطابق 200 لوگوں میں سے ایک شخص نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں دوسری ریسرچ کی, یعنی جنرل آف پرسنالٹی میں شائع ہونے والی تحقیق کے مطابق گزشتہ چند دہائیوں میں, یعنی ابھی کچھ اگر ہم ڈیکیڈس کی بات کریں تو اس میں 30% انکریز دیکھا گیا ہے اس بیہیویئر میں اور یا پھر اس ڈس آرڈر میں. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں پیور ریسرچ سینٹر کی ایک رپورٹ کے مطابق 69% نوجوان سوشل میڈیا پر اپنی پازیٹیو امیج بنانے کے لیے, زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو سپیریئر, بہتر اور کامیاب دکھانے کے لیے کوشش کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی اس کا رجحان بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اور اس کو فروغ مل رہا ہے. نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کے مطابق NDP میں مبتلا افراد زیادہ تر 70% تک مرد حضرات ہوتے ہیں. اس کے علاوہ عورتوں میں بھی اس کی شرح پائی جاتی ہے. تو ان تمام چیزوں پہ ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے ان کو ریکگنائز کریں, ان کی پرسنالٹی کس طرح کی ہوتی ہے اور وہ کس طرح سے اپنی آپ کو نقصان پہنچا کر بھی اپنی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی شر سے کس طرح سے محفوظ رہیں. اور اس ٹاپک پہ آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے مسٹر اختر کمال, جو کہ ایک لائف کوچ بھی ہیں, مائنڈ سائنسز ایکسپرٹ ہیں اور بہت سارے لوگوں کو ایک پازیٹیو طریقے سے زندگی گزارنے میں اور مینٹل ہیلتھ کو بہتر بنانے میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں. سو آئیے ویلکم کرتے ہیں اپنے گیسٹ کو, مسٹر اختر کمال کو. السلام علیکم. کیا حال ہیں آپ کے؟ سو آج جو ٹاپک ہے ہمارا نارسسزم, اس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے کہ بیسکلی سب سے پہلے تو ہم یہ اس پر ڈسکشن کریں گے کہ یہ کیا ہے اور کیا یہ ایک یعنی مینٹل ڈس آرڈر جو ہے وہ بن سکتا ہے یا صرف ایک یہ بیہیویئر ہے. اوکے, اس کا ایکچولی نارسسزم کا چھوٹا سا ایک بیک گراؤنڈ ذرا سمجھنا ضروری ہے. اور اس کا جو بیسڈ ہے یہی جہاں سے یہ ہوا وہ ہمارے آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جو رومن جو بیوٹی گاڈ وغیرہ کا ایک نوجوان تھا, اس کا نام تھا نارسس. تو اس کو یہ نرگسیت کیا ایک سیلف لو کا وہ اتنا شکار ہو گیا کہ وہ اس کے اپنے محل میں ایک تالاب سا تھا اور وہاں بیٹھ کے وہ عکس دیکھتا رہتا تھا, اور جو اس کے درباری تھے اس سے پوچھتا تھا کہ بھئی اس کے علاوہ کوئی مجھ سے زیادہ کوئی بیوٹیفل ہے یا نہیں ہے وغیرہ.
تو وہاں سے یہ چیز ڈیولپ ہوئی اور اس حد تک اس میں اپنی سیلف لو میں وہ اتنا مبتلا ہو گیا تھا کہ نہ اس نے کچھ کھانا نہ پینا نہ سونا، اور آخر کار جو ہے وہ ایکسپائر ہو گیا. تو بیسیکلی نارسزم تو ہر انسان کو پازیٹیوٹی کے لحاظ سے ہے، ہونا چاہیے، یعنی کہ سیلف لو والا ہے اس میں. پھر ایک ایلیمنٹ پازیٹیو یا ایک حد تک تو ہونا، ایک حد تک ہونا چاہیے. سیلف لو کہہ لیں، سیلف اپنے آپ کو سیلف بلیف کہہ لیں، سیلف امیج کہہ لیں، سیلف اسٹیم. لیکن یہ جب اس کی مینوپولیشن ہو جائے، یعنی آپ دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرنا شروع کریں اور ایک اس طریقے کی ٹول اینڈ ٹیکٹس وہ کریں کہ دوسرے کو سپریس کرنے کی کوشش کریں، دیٹ از کالڈ دا نارسسزم. اور نارسسٹک پرسنالٹی جو ہے انسان کی ڈیولپ ہو جاتی ہے اس سے. اوکے. کیا ہر خود پسند انسان یعنی سیلف لو کرنے والا جو ہے وہ نارسسسٹ ہی ہوتا ہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں. اس کا اگر ہم سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ایک رینج دیکھیں 1 to 10 میں، تو 1 to 3 یا 4 جو ہے وہ وہی والی بات ہے کہ سیلف لو کی اور پازیٹیو وائب سے. 4 to یعنی کہ 4 یا 5 سے 7 تک جو لے جائے وہ ایک ایوریج ہے، یعنی تھوڑا ایکسیلریٹ اس کو کیا جائے. ریمیننگ 7 to 10 اینڈ دیٹ از نارسسٹک پرسنالٹی. وہ اس میں یہی ہے کہ وہی جیسا میں نے بتایا کہ اس میں بہت ساری چیزیں آگے ہم جا کے بتائیں گے. تو اس کیٹیگری میں جو تھرڈ والی کیٹیگری ہے نا، یہ ایک پیورلی جو ہے ایک نارسسٹک جو ہے بیہیویئر ہے اس کی ایک سمجھ لیں کہ اس کی ایک نیچر ہے، یہ سارا کچھ ہو گیا ہے. اور پھر اس کی جگہ آگے ہم سمٹم پہ یا اس چیز میں جائیں گے تو بیسیکلی جو تھرڈ کیٹیگری از پیورلی نارسسٹک پرسنالٹی. اوکے، ٹھیک ہے. اب کامن اگر سمٹمس کی بات کریں تو کامن سمٹمس یا پھر ان کی خصوصیات کیا پائی جاتی ہیں؟ وہ لوگ جو بہت زیادہ یعنی جو لوگ نارسسسٹ ہیں ان میں کامن سمٹمس کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیے اس کا بھی تھوڑا سا اگر جیسے دیکھا جائے کہ کیونکہ ابھی میں بڑی آپ کو ایک حیرت کی ایک چیز بتاؤں کہ نہ ہی اس کا کوئی ابھی تک دنیا میں علاج دریافت ہوا ہے. اوکے. اور اس کی ابھی تک جو ہے ریسرچ ہو رہی ہے، اور نہ اس کا جو ہے ایک ایبسلیوٹ جسے کہنا چاہیے کہ ایک ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ یہ کیوں ڈیولپ ہوتا ہے. لیکن جو تھوڑی بہت ریسرچ کی ہے، جو میں نے پڑھا ہے، اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو بچپن کے آپ کے ٹروماز ہوتے ہیں، اور وہ بھی آپ سمجھ لیں کہ جو آپ کا 10 سے 11 سال میکسیمم، ورنہ اس سے کم ایج میں جو ٹروماز ہوتے ہیں اور وہ انسان کے ساتھ چپٹ جاتے ہیں اور وہ سمجھ لیں کہ ایموشنل ریلیٹڈ ہوتے ہیں، تو اس سے جو بچہ ہوتا ہے ایک پروٹیکٹیو لیئر اپنے نزدیک یا اپنے چاروں طرف وہ بنا لیتا ہے کہ بھائی میں اس سے سیف ہوں، اور وقتی طور سے وہ سیف بھی ہو جاتا ہے. لیکن جب وہ بڑا ہوتا ہے پریکٹیکل لائف میں، چاہے وہ 30 ایئرس ہو یا جو بھی ہو، تو اس کا جو اٹکا ہوا رہتا ہے وہ اسی ایج میں رہتا ہے، اسی پروٹیکٹیو ایج میں کہ جی میرے ساتھ یہ ہے وہ ہے فلانا. اور ہمیشہ ہی وہ انسیکیور فیل کرتا ہے. ہاں، انسیکیور اسی لیے کہ اس کو وہ جو لیئر بنائی ہوئی ہے پروٹیکشن، وہ سمجھتا ہے کہ یہ پروٹیکشن شیلڈ جو ہے نا بس یہی اٹس انف ہے. لیکن جب باہر کی دنیا میں جب پریکٹیکلی جب وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو پھر وہ ایک شوق والی پوزیشن ہوتی ہے کہ سارا. اور سب سے زیادہ مسئلہ جب ریلیشن شپ میں ہوتا ہے، چاہے وہ باس والا ہو، ہسبینڈ وائف ہو، دوستی میں ہو، آپ کے سروسز میں ہو، آپ کی پارٹنرشپ جو بزنس کا ہو، وہاں یہ چیزیں پھر بڑا ایک بہت ابھر کے سامنے آتی ہیں. ہاں، ابھر کے آتی ہیں اور بڑا ایک ڈیمیجنگ اس میں فیکٹر ہوتا ہے. اوکے. اچھا، لوگوں کو یہ کس طرح سے یعنی ایک اپنا امپیکٹ دکھانا چاہتے ہیں نا اپنے آپ کو، وہ سپیریئر اور بہتر ایک اچھا امیج دکھانا چاہتے ہیں دنیا کو، تو وہ باقی لوگوں کو یا اپنے بیہیویئر سے یا اپنی باتوں سے کس طرح سے وہ کنٹرول میں کرتے ہیں یا قابو میں کرتے ہیں؟ دیکھیں ان کی جو پرائورٹیز ہوتی ہیں نا وہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو ان کی دوستی یا جو ان کا شکار یا کہہ لیں یا ان کا جو سرکل ہے، یا تو ہوتا ہے کہ بہت ہی ایک ہائی کلاس میں، ٹھیک ہے، اور یا ان کا ہوتا ہے بالکل لو کلاس میں، ٹھیک ہے. جو مڈل کلاس یا جو جس کلاس سے یہ تعلق رکھتے ہیں کمپیریٹیولی، یہ اس سے اوائڈ کرتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں ایک ٹف ٹائم مل جائے گا. اچھا، لوور کلاس کا یہ تھا کہ ان کو اور مزید دباؤ، ان کو اور لیٹ ڈاؤن کرو، ان کو اور ذلیل کرو، اور اپنا اپر وہاں تو وہ اپنے آپ کو سیکیور فیل کرتے ہوں گے نا. ایگزیکٹلی. اور اپر میں یہ ہوتا ہے کہ چلو ان سے ہم اپنا کام لیں یا اس طریقے کا وہ سارا وہ کریں، تو وہ وہاں پر ہوتے ہیں. اب ان کے ٹولز اینڈ ٹیکٹکس جو ان کو جس طریقے سے پتہ چلتا ہے ان کے بیہیویئر سے، ایک تو ظاہر ہے بیہیویئر سے ہی پتہ چل جاتا ہے ساری چیزیں. بس وہ یہ ہے کہ یہ لوگ دے آر ویری گڈ ایکٹر اور مینوپولیٹر ہیں، اور ان سے جو بحث مباحثہ یا اس میں کبھی آپ نہ جیتے ہیں نہ جیت سکتے ہیں، اور نہ جیتنے کی کوشش کریں. آدمی اپنی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ بہت متاثر ہو سکتی ہے. ایگزیکٹلی متاثر اس میں ہو جائے گی. وہ آگے چل کے ہم بتائیں گے کہ ان سے کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے. تو یہ مینوپولیٹر یہ اس طریقے سے، اور گیس لائٹنگ کا جو
ایک کانسیپٹ ہے وہ شاید آپ کو پتا ہوگا کہ ایک چیز کی اور کرنے کے بعد بالکل وہ کر دیا کہ نہیں جی میں نے. ہاں میں چاہوں گی کہ گیس لائٹنگ کو تھوڑا سا ڈیفائن کیا جائے کہ بہت سارے لوگ ان کے ساتھ گیس لائٹنگ ہو رہی ہوتی ہے بٹ وہ ریکگنائز نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو سیلف ڈاؤٹ میں چلے جاتے ہیں جو ان سے بیسکلی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. تو تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ اس حوالے سے آپ ڈسکس کریں. دیکھیے گیس لائٹنگ کا تو بہت پرانا زیادہ اس کا جو ہے یہ کانسیپٹ یا یہ نظریہ یا یہ چیز نہیں ہے. ایک فلم اس سلسلے میں بڑی ایک آئی تھی اور وہ جو ہیرو تھا وہ اپنی وائف کو بار بار جو ہے اس طریقے سے سیلف ڈاؤٹ میں اس کو جاتا تھا کہ اس کا زیرو جو ہے اس کا کانفیڈنس ہو جائے اور اس طریقے سے میں اس سے وہ کروں. وہ بڑی لمبی پھر اس میں ڈاکٹر انوالو ہوتا ہے اور وہ لائٹنگ کا جیسے آف اینڈ آن کرنا اور یہ سارا کچھ. اس نے بولا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے بولا نہیں یہ کچھ نہیں ہو رہا تمہارا. بیسیکلی یہ ہوتا ہے میں نے جیسے بتایا نا کہ ان کی جو سب سے جو خطرناک چیز ہے وہ مینوپولیشن کی ہوتی ہے اور سپر ایگو ان کو ہوتی ہے. ان کو آپ بحث میں کسی چیز میں ہرا نہیں سکتے, نہ ان کو آپ ہرانے کی کوشش. always seek for یعنی ویلیڈیشن اور اپنی تعریف سننا چاہتے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی, یو آر دا رائٹ, آئی ایم دا باس. یعنی جو اگر وکٹم ہے آئی ایم دا باس, آئی ایم رائٹ, اور کچھ ہی طریقے سے گھما کے ہوگا. مگر ایسا بھی ہوگا کہ اگر آپ نے یہ کپ یہاں مقصد یہ کپ ان سے گر گیا اور آپ ان سے پوچھیں گے کپ کیوں گرا, تو بجائے اس کے ایگزیکٹلی جواب دینے کے یہ کب کیوں گرا وہی کہیں گے کہ بھئی آپ نے یہ رکھا, یہ تو قصور تو آپ کا ہی ہے. اب وہ جو چیز ہے کب گرا کیا ہوا, وہ ایک دوسرے اینگل سے وہاں پر چلی گئی. سارا قصور آپ کو کہ بھئی آپ نے اس کو رکھا, میرا تو اس میں کوئی وہ نہیں تھا. اور وہ اس چیز کو مان کے, اور آپ کو ماننا پڑے گا یہ بات کہ ٹھیک ہے جی پھر میں آپ سوری کا بات نہیں منوائیں گے. ایگزیکٹلی. تو سوری سننا یہ ایک طریقے سے سمجھ لیں کہ ان کا ایک پسندیدہ ہاں ان کا پسندیدہ عمل ہے, اور ان کی جو ایگو ہے نا بالکل سیٹسفائی ہوتی ہے کہ بھائی میں نے اس کو ون اوور کر لیا. گیس لائٹنگ, کمنگ بیک ٹو گیس لائٹنگ, گیس لائٹنگ کا یہی ایک ہے اس طریقے سے کہ آپ کو ہر طریقے سے رانگ ثابت کرنا ہے اور آپ کو بالکل آپ کی موٹیویشن کو اور آپ کے کانفیڈنس کو بالکل ایسے لا کے زیرو پہ لے کے آ جانا ہے کہ آپ کچھ نہیں. اور آپ جب اکیلے میں اپنا آپ کا کیتھارسس اور جب وہ آپ کریں تو آپ کہیں گے نہیں یار چیزوں کو سچویشن کو انالائز کریں گے تو کہ مجھے میرے اندر ہی کچھ ہے, اچھا اسی طریقے سے ہوا ہوگا, یہ ہوا ہوگا, یار آئی ایم دی رانگ پرسن, ہاں ایسا ہوا ہوا. یعنی کہہ کے بات کر کے, اور انسانی نفسیات ہے یہ, تو آپ 8-10 دفعہ جب اس کو وہ کریں گے تو وہ جو ہے نا ضرور مجبور ہو جائے گا کہ ہاں یار یہ بات ایسا کر رہا ہے تو ایسا ہوگا. مثلاً بہت لوگوں کا موڈ بالکل صحیح, اب وہ زبردستی ان کو کہ نہیں آپ چہرے سے بہت گھبرائے ہوئے لگتے ہیں, آپ کا مجھے ویٹ لاس لگتا ہے, آپ لگتا ہے کہ آپ بہت نروسنیس ہے, آپ کی لگتا ہے نیند نہیں پوری ہوئی. اب یہ 5-7 چیزیں بالکل بھی نہیں تھیں. اب وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ بندہ سوچے گا کہ یار یہ صحیح کہہ رہا ہے, میری نیند بھی نہیں پوری ہوئی, اسی وجہ سے شاید میرا جو انسومیا کی وجہ سے میرا ویٹ بھی ہوا ہے, اسی لیے میرا ڈل فیس ہے, اور شاید میری انرجی کا لیول اسی وجہ سے یہ صحیح کہہ رہا ہے. دس از دی بیڈ پارٹ آف گیس لائٹنگ. اور یہ ہمارے معاشرے میں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ایک بڑی ایک کامن چیز ہے. یہاں تھمز اپ کرنا, کسی کو اپریشیٹ کرنا یا اس طریقے سے, یہ تو ہے ہی نہیں یہاں پر. اس کی بس وہ جیسے وہ ٹیکڑے والا حساب ہوتا ہے نا کہ ٹانگ کھینچنے والی بات, کہ کوئی اس کو ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ نیگیٹو اینڈ پازیٹیو اسٹروکنگ. نیگیٹو اسٹروکنگ ایسی کر دی کہ ایک بندہ بالکل ایک سمجھ لیں کہ وہ ایک دم شائننگ موڈ ہے, اس کا ایوری تھنگ از آل رائٹ, سب کچھ ہے, آپ ان کے سامنے ایلیویٹڈ فیل نہیں کرتے. ایگزیکٹلی. وہ لے کے ایسے بلاٹنگ پیپر کی طرح آپ کی وائفس کو کھینچ دیا, بالکل ہیڈ ڈاؤن ہو گئے اپنے جو ہے آپ نے کہ بھئی یہ میرے ساتھ ہے ایسا, واقعی میں بھی ایسا ہوں, اور آپ فیل کر پھر وہ یہ ہوگا فائنلی آپ بالکل اپنے آپ کو لیتھارجک اور بالکل ایک سست کاہل اور یہ لیزی فیل کریں گے کہ ایسا ہو گیا. اچھا, لوگوں کے ساتھ جو ریلیشن شپ یا تعلق اپنے جیسے شروع میں تھوڑا سا ذکر کیا کہ باس ہو یا پھر ان کے سراؤنڈنگز میں ہو, ان کے تعلقات پہ کس طرح سے یہ مینٹل ڈس آرڈر جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہے؟ یہ سمجھ لیں کہ زندگی ان کی جہنم جس طریقے سے ہے نا وہ ہو کے رہ جاتی ہے. اور سب سے بڑی غلطی جو لوگ ہمارے یہاں کرتے ہیں سارے لوگ نارملی, کہ ان لوگوں کو نہ موٹیویشن کی ضرورت ہے, اور کبھی کوئی ایسی غلطی نہ کرے کہ ان کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرے. Oh my God. کبھی نہ ان کو سمجھانے کی کوشش کرے, کبھی کوئی لائف کوچنگ یا لیکچر وغیرہ ان کو نہیں دے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ یہ کہ ایک بڑے انٹرسٹنگ میں ریشو بتاؤں گا, اس میں 70-30 کا جو ہے ریشو ہے, 30% خواتین میں اور 70% ہے مرد میں. اچھا, خواتین کا جو منیمائز ہے اس کا ریشو یہ ہے کہ وہ چلو اپنا آؤٹ لیٹ یا اپنی ایموشن کو کوئی شیئر کر لینا یا اس طریقے سے تھوڑی سبمسو بھی ہوتی ہیں. ایگزیکٹلی.
مرد حضرات کا یہ ہوتا ہے کہ میں کہوں گا تو میری جو ہے اس میں جو مین ہوڈ ہے یا وہ ایک ایگو ہرٹ نہ ہو جائے, ایگو ہرٹ ہوگی, دوسرے لوگ میرا مذاق اڑائیں گے کہ یہ کیا چیز ہے, ایک ٹیبو ہے. اور اسی وجہ سے جو نارملی آل اوور دا ورلڈ جو تھیراپی ہے وہ تھیراپی سے ہمیشہ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں, اور ڈسکنٹینیوشن جو ہے نا وہ ہوتی ہے فرام دی مین سائڈ کہ وائی شوڈ آئی ٹیک دس, آئی ایم دا نارمل پرسن اینڈ آئی ہیو نو نیڈ ٹو ٹیک دس سارٹ آف. تو وہ ان بٹوین میں ہو جاتے ہیں. اچھا, میرے ساتھ ایسے بھی کیسز جو میں نے کپل کاؤنسلنگ کی ہے اس میں یہ ہوا ہے, دونوں کو بٹھا کے اس طریقے سے پھر اس بندے کا میرے پاس فون آتا ہے کہ یار میں آپ سے کچھ جو ہے نا کچھ کہنا. میں نے کہا ہاں ہوئی تو تھی, نہیں میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ یہ ایک الگ سے اور یہ وہ فلانا. موسٹلی ان کے ساتھ وہی ہوتا ہے کہ الگ سے پھر الگ سے ظاہر ہے کہ وہ ایک الگ ہی ایک چیز ہوتی ہے. اور انفارچونیٹلی اگر 2+2 اگر ہو جائیں, اگر دونوں ہی ایسا وہ ہوں تو پھر تو وہ بڑی چیز ایک ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے جیسے ماں باپ ہیں, ماں باپ میں کوئی ایک ہے اور اولاد کے ساتھ پھر بڑا وہ ہو جاتا ہے. تو ایسے بہت سارے کیسز آگے چل کے میں پریکٹیکلی آپ کو بچوں میں کیا پرابلمس آ سکتی ہیں. لائک اگر پیرنٹس میں سے کوئی ایک جو ہے اس چیز کا شکار ہے تو بچوں میں ایک تو مینٹل ٹراما بھی ہوگا, کیا چیزیں ان کا سیلف کانفیڈنس اور باقی ان کی جو یعنی ڈیلی لائف کی پرفارمنسز ہیں اس میں کس طرح سے افیکٹ کرتا ہے؟ 100% ہوگا. اور سب سے زیادہ اس سے متاثر ہوتی ہیں بیٹی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ماں کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں. بیٹا جیسی ہارمونلز یا دوسرے چیز ہوتے ہیں, بیٹا ہو جاتا ہے ڈیٹیچ ماں سے, اور باپ سے اٹیچ نہیں ہوتا. وہ نارملی جو ہمارے یہاں پر جو خطے میں انڈو پاک کے ہوتا ہے. اب وہ اٹیچمنٹ ود دی مدر وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو ہے نا وہ ایک طریقے سے سمجھنے کے کاپی ہونے والی چیز ہونے لگتی ہے. اگر بچے کی ایموشنل اسٹرینتھ یا اس کا تھنکنگ پیٹرن اگر اس ٹائپ کا ویک ہے تو وہ اثر وہاں آنے لگتا ہے. اچھا, بیٹوں کا یہ ہوتا ہے کہ بچوں کا یہ ہے کہ جیسے لڑکے ہیں باہر جاتے ہیں کھیلتے ہیں سائیکلنگ یہ وہ چینج کر لیتا ہے. ایگزیکٹلی. اب ان کا یہ ہوتا ہے کہ اپنی سیم پیئر میں سیم اپنی عمر میں سیم ان کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. ڈٹیچمنٹ ہونے کے بعد ان کا سارا سورس آف انسپریشن اور لرننگ ہوتی ہے نا انہی کی ہم عمر ہوتے ہیں. یعنی 4 ایک جگہ بیٹھے ہیں, ہم وہاں جائیں تو وہ کہیں گے کہ چپ انکل آ رہے ہیں, جیسے وہ پتہ نہیں کوئی ایٹم بم کا کوئی فارمولا وہ کر رہے ہیں. تو وہ لمیٹڈ, اب وہ سیم ایج ہے تو ان کا کیا ایکسپیرینس ہوگا. چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں لیکن ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. تو بچوں میں تو یہ چیز آتی ہے. اچھا, ایک بڑی میں عام آپ کو چیز بتا دوں کہ دنیا میں یہ اہم اس کی ریسرچ ہے ہو رہی, وہی کہتے ہیں کہ جینیٹک 1% ہے. 1% جینیٹک ہے, اور جو انوائرمنٹل نہیں جینیٹک جو جین سے آئی جی اور ریمیننگ جو ہے وہ آپ کا ایک گرے میٹر ہوتا ہے. یہ جو ہمارے فرنٹل کارٹیکس, یہ جو 2 بھرے ہوئے نشان ہوتے ہیں دماغ کے, جس کو ہم فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں, پری فرنٹل کارٹیکس سے پیچھے جو چیز ہوتی ہے کارٹیکس, اس میں وہ گرے میٹر ہوتا ہے. گرے میٹر اس کا آپ سمجھ لیں کہ وہ بڑا تھن ہو جاتا ہے. دیٹ شوڈ بی تھک. وہ تھن ایک یہ بھی انہوں نے بتایا کہ یہ ایک اس کا ریزن. اوکے, فردر ہم اس کے ریزنس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. سو لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ملتے ہیں بریک کے بعد, کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیں ہیلتھ کی بات وینس کے ساتھ. سو واپس آ گئے ہیں بریک سے. ہم بات کر رہے تھے ریزنس پر. جی ڈاکٹر کنٹینیو کریں. جی, گرے جو میٹر والی جو ہم بات کر رہے تھے, دیکھیں وہ اس کی بالکل سمپل زبان ہے کہ ابھی آپ کے اسٹوڈیو میں مجھے یہ چائے ملی اور جو بوائے تھا جو تھا اس نے مجھ سے پوچھا کہ وداؤٹ شوگر. میں نے کہا نہیں شوگر ہو لیکن کم ہو. گرے میٹر کی مثال یہی ہے کہ یہ اٹ از اپ ٹو می. اٹ واز اپ ٹو می کہ بھائی میں وداؤٹ شوگر پیوں یا شوگر پیوں, اور ہو سکتا ہے کہ یہ زیادہ ہو تو پھر مجھے ایک اریٹیشن اس میں لگتی. تو جس طرح ہم آپ کے کسی پروگرام میں بھی بات کہیں کہ بیسیکلی برین از اے مشین, ہارڈ ویئر اینڈ مائنڈ از اے سافٹ ویئر. تو جب اس مشین کے اندر ہی خرابی ہوگی, یا خرابی کہہ لیں یا کچھ ایسا مٹیریل یا جس طرح یا سمجھ لیں کہ جیسے گاڑی کے لیے فیول چاہیے, اس میں چاہے پیٹرول ہو ڈیزل ہو جو بھی ہو, یا اس کی کوالٹی میں ہو, تو فرق تو آئے گا وہیکلز میں. آپ جتنے مرضی ورلڈ کے نمبر 1 ڈرائیور ہوں یا جو بھی ہوں, لیکن آپ کا قصور نہیں ہے, آپریٹنگ سسٹم میں نہیں ہے. سسٹم وہاں ہے کہ جہاں سے وہ ہو رہا ہے. تو یہ ایک نیچرل ہے
اور یہ نیورو بایولوجسٹ جو ہیں یہ سارا کچھ ہے. اس کے چھوٹا موٹا سا کوئی ایسا یہ کوئی اتنا سمجھ لیں کہ ایسا ریزن نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی یہ کچھ اللہ کی طرف سے ہی ساری چیزیں ہیں. یہ سارا آئی تھنک کہ انوائرمنٹ کا یعنی اگر ہم بات کریں جینیٹکس کی تو جینیٹکس میں آپ نے بتایا کہ 1% چانسز ہوتے ہیں, لیکن انوائرمنٹ کا بھی تو بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے. بہت بڑا اس کا رول ہوتا ہے. انوائرمنٹ کے یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے یہاں سمجھ لیں کہ ایک رورل ایریا بھی ہے, اربن ایریا بھی ہے, ڈفرینٹ نارمز ہے ہماری سوسائٹی میں, ڈفرینٹ زبانیں, اور جس طریقے سے ایک ہمارا بیوٹیفل کلچر ہے, سارا کچھ ہے. تو وہاں جو ایک بچی مطلب اٹس ویری اوبویس کہ ایک شخص ہے اور وہ گاؤں دیہات میں اس کی جو ہے پرورش ہوئی ہے, براٹ اپ ہوا ہے, سارا کچھ ہے, آل آف اے سڈن وہ ہائی ایجوکیشن کے لیے کسی تو ایک کلچرل شوق ہوتا ہے. بالکل. تو بیسیکلی ان معاشروں میں جہاں پر کہ ایک مرد ڈومینیٹنگ یا الفا مرد جسے کہتے ہیں, یا الفا مین یا الفا میل سوسائٹی, تو یہ جو مینٹیلیٹی ہوتی ہے نا, یہ بھی ایک بڑی چیز ہوتی ہے کہ اس کو سپریس کرا جاتا ہے اور اوپن نہیں کہا جاتا ہے اب تم ہمیں سمجھاؤ گے, ہمارے یہ بال ہم نے اس میں یہ کیے ہیں وہ کیے ہیں, سارا کچھ ہے. لیکن اپارٹ فرام آل دیس تھنگ جو ہم وی شوڈ فوکس آن نارسسزم. تو نارسسٹک پرسنالٹی بیسیکلی اس کا جو بگاڑ ہے, اور بگاڑ کی جو 100% جو جیسے میں نے 3 کیٹیگری آپ کو بتائی, تو یہ پھر جب این پی ڈی میں آ جاتی ہے. اب آپ آگے شاید آپ یہ سوال کرنے والی تھی کہ جو ہے نارسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر, تو اس میں ڈفرینٹ چیز آ جاتی ہے. اب اس کی میں بڑی آپ کو ایک بہت ہی خطرناک چیز میں بتاتا ہوں. اس میں ایک ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کوورٹ نارسسٹک. کوورٹ نارسسزم کیا ہوتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ سائیکوپیتھی بھی شامل ہو جاتی ہے, یعنی اس کی 4-5 کمپلیکس ہو جاتی ہے. نہیں, یہ خطرناک ہو جاتی ہے. اس میں آپ ہٹلر کی مثال دیکھیں, اس میں میسولینی کی دیکھ لیں, اس میں نیپولین کی دیکھ لیں, یا اور بھی اس طرح لوگ. اور آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور میں جو ایک واقعہ ہوا تھا جاوید اقبال کا, اس کو فلم بھی بنی تھی کہ 100 بچوں کو جس طریقے سے اس نے مارا اور وہ کیمیکل ڈال دیتا تھا. تو اب یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ اس کی انتہائی کوورٹ کی جو ہے وہ سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ یہ خطرناک موڈ میں یہ چیز چلی جاتی ہے, بے حد خطرناک. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہے نارسسزم یا نارسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کے ساتھ کچھ اور بھی چیز شامل ہو جاتی ہے. اب وہ کمبائن ہو کے جو افیکٹ ہوتا ہے, تو یہ جو کیریکٹر ہے یہ سارا کچھ ہے اس طریقے سے ہو جاتا ہے. لیکن یہ تھا کہ ڈیلی لائف میں جو عموماً جیسے ہوتا ہے مینوپولیشن ہوتی ہے, ہاؤ ٹو ریکگنائز دیم, کہ ہم اس کو ان کو ریکگنائز کیسے کریں گے. دیکھیں ریکگنیشن کی اس کی بہت ساری چیزیں ہیں, بڑی آؤٹ آف دا وے میں ایک چیز بتا رہا ہوں جس کا جو کریڈٹ تو میں خود ہی لوں گا کہ میں نے یہ چیز. آپ کے کچھ ایسے دوست احباب ہیں یا آپ, اور یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ, اس وقت میں یہ سارا کچھ وہ نہیں تھا اور میں بھی ظاہر اسٹوڈنٹ اس میں تھا اور ہمارے وہ دوست تھے. وہ ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی ہم ظاہر زمانے میں پولین کر کے یا جیسے اپنے جو ہے امریکن سسٹم پہ یا ویسے جب بھی ہم جب کھانا سرو ہوتا تھا تو اس شخص کو کہ بجائے کہ ایک کرٹیسی ہوتی ہے کہ آئیں آپ پہلے شروع کریں, اس نے پہلے ہاتھ مارنا ہے اور پہلے ہاتھ مار کے بیسٹ پارٹ آف دی فوڈ جو ہے وہ اس کو لے گا. چلو 1 دفعہ 2 دفعہ اسٹوڈنٹ لائف, اینڈ اس کے بعد پھر جو 30-40 یا جو بھی ایج گروپ ہمارا, ہم پریکٹیکل لائف اپنی یونیورسٹی, ایک نمبر 1 یہ نشانی کہ دے ڈیم کیئر اباؤٹ کہ واٹ آر در تھنکنگ, واٹ آر در ڈوئنگ. وہ یہ جی میں فیکٹر والا ہوتا ہے, می فرسٹ والا ہوتا ہے, پہلی بات. دوسرا ہے مینوپولیشن, کہ اتنی مظلومیت, جیسے میں نے بتایا انٹرو میں کہ جو ایکٹنگ ہے وہ اتنی مظلومیت سے خود بھی قصوروار ہوں گے لیکن دوسرے کو ایسے اسٹوری بتائیں گے, اور ایموشنل میں ان کا نمبر 1 آئے گا, ایموشن سے پلے کرنے میں یہ نمبر 1 ہے. اس طریقے سے وہ کریں گے کہ پتہ چلا کہ آپ بے قصور ہیں سب کچھ, لیکن ساری ہمدردیاں دوسروں کی آپ سے وہ لے لیں گے کہ بھئی یہ اس طریقے سے جو ہے نا یہ ہوا وہ ہوا فلانا. ہمیشہ میرے ساتھ غلط ہوتا ہے. ہاں, نمبر 1 جھوٹے, نمبر 1 ٹوئسٹر, نمبر 1 جو ہے وہ اس طریقے کو, جیسے ابھی کہ مثلا آپ کا جس کا بھی کسی کا پروگرام ہے کہ جی بھی ہم جو ہے اس میں ہم جائیں گے اور اس طریقے سے وہ ہوگا, ایٹ دی 11th آور وہ فوراً منع کر دے گا کہ سوری آئی ایم آؤٹ, میں اس میں پروگرام میں نہیں جا سکتا اور مجھے گھر میں کام ہے. جبکہ آپ کو پتہ چلے گا کہ بھئی ہمارا فرض کوئی بھی کام تھا, مووی پہ جانا تھا یا کوئی کھانے پہ, آپ کو پتہ چلے گا کہ سیم پرسن اور سیم ڈے, یعنی کہ نیکسٹ ڈے جس دن آپ کا پروگرام تھا یہ وہاں گیا, لیکن جب آپ اس سے کہیں گے تو وہ ایک دم اس چیز کی ایسی کہانی بنا کے دے گا آپ کو
کہ نہیں وہ تو ٹھیک ہے, وہ دوست نے ایسے مجھے کہا کہ یار مجھ سے رہا نہیں گیا اور یہ تھا اور میں اس طرح میں چلائی. یعنی جسٹیفیکیشن اپنی بات کو منوانے کی. اور جو سب سے بڑی جو غلطی, جیسے میں نے آپ کو موٹیویشن والے اسپیکٹ سے یہ ساری چیز کیا, کہ ان کو سدھارنے کی یا اس چیز کی کبھی کوشش نہ کریں. اپنے ایموشن کو آپ نے وہ کیا. اور ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کو کہتے ہیں ہم لوگ گرے راک. گرے راک کیا ہوتا ہے کہ جب یہ سب چیزیں آرگومنٹیشن اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں. اوکے. آپ اس کام کو چھوڑ دیں. آپ اس جگہ سے مراد ہے وہ کمرہ چھوڑ دیں, باہر نکل جائیں, کوئی اور ایکٹیویٹیز میں کرنا شروع کر دیں, کوئی لکھنا پڑھنا, کوئی وہاں سے چلا جائیں. گرے راک کیا کہ اس جگہ کو مائنڈ کو فوراً ڈائیورٹ کریں اور اپنے آپ کو نہیں, ان کی محفل کو چھوڑ دیں. اور دوسری بڑی عام چیز جو لیٹسٹ تھیوری جو میرے انجانی گرو نے بتائی تھی, وہ اورا ہم اس کو کہتے ہیں. کہ مثلا میرا 6 فٹ ہائٹ ہے اور میرے سامنے نارسسٹک پرسن ہے, تو مجھے 6 فٹ سے باہر ہی رہنا ہے. اوکے. یہ بڑی مقصد ٹیکنیکل بات ہے کہ مائنڈ سائنس کے جو وائبریشن سے ریلیٹڈ, مجھے 6 فٹ کے اندر نہیں جانا ہے وہاں پر. ان کی اورا سے دور رہنا ہے, اپنے آپ کو بچانا ہے اس اورا سے. اور دوسرا یہ تھا کہ جو ہے لیس ایموشنل, آپ نے خود بھی ایک ریئیکٹ کرنا ہے اور اس کو بھی کرنا ہے. اس کے جو ہے ریئیکشن کو یا ایکشن کو وہ آپ نے اس لیول پہ آ کے اس کا جواب نہیں دینا ہے, کیونکہ آپ اس لیول پہ نہیں جا سکتے. کیونکہ نہ آپ ان سے, میں نے بتایا کسی چیز میں آپ ان سے ایکٹنگ میں, مینوپولیشن میں, سیلف سینٹرڈ ہونے میں کچھ نہیں کرتے. دیکھیں میں نے جیسے اسٹارٹنگ میں کہا تھا کہ ہر شخص کے اندر نارسسزم ہونا چاہیے, کیٹیگری 1 2 3. جب آپ اپنے آپ کو ہی نہیں خیال کریں گے, اپنی صحت, کوئی بھی چیز ہے, اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے, اگر اس کا بھی خیال اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ بھی ناشکری ہے. یہ کوئی جرم نہیں ہے, کوئی اللہ تعالیٰ کی کوئی طرف سے کوئی ایسا کوئی گناہ نہیں کر رہے کہ اپنے آپ سے. لیکن وہ 3rd کیٹیگری جو میں نے بتائی کہ 7 to 10, اس میں جو ویلیڈیشن جو کی والی چیز ہے کہ میں, میری تعریف, آئی ایم دی پرفیکٹ پرسن, آئی کین ڈو اٹ. اچھا دوسرا یہ تھا اینڈ دے آسک کوشچن اباؤٹ دیٹ کہ ہر چیز کے بارے میں, اگر چھوٹی سی بھی کوئی ان کا چھوٹا سا بھی ایکٹ ہوگا, کوئی چھوٹا سا بھی کام ہوگا, اس کے بارے میں بار بار لوگوں سے پوچھنا اور تعریف کے انداز میں پوچھنا کہ کیسا, یعنی یہ چیز کیسی لگی. سپوز آپ کی پروموشن ہوئی, اٹس اے بگ ڈے فار یو, if you share this thing to others and unfortunately there is a narcissist. کیا ہوا اسے؟ میرے کزن کی 6 مہینے میں ہو گئی تھی, تو آپ کی تو ہو تو گئی ٹھیک ہے, لیکن 2 سال لگے. اب آپ دوسرا آدمی اگر جو بیچارہ ایموشن کا جس کو پتہ نہیں ہو, بالکل ٹریپ ہو جائے گا, اپنی ساری انرجی ختم. اسی طریقے سے آپ کے ساتھ کچھ بھی ہے, آپ نے اچھے مارکس لیے, اچھے جی پی اے, یہ کچھ بھی نہیں, یہ تو فلاں نے اس نے وہ کیا. اب ان کا جو علاج یا ان کا جو ان کو کاؤنٹر کرنے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ بندے کو جو ہے نا شیئر بننا پڑتا ہے. یہ جب چیخیں یا اس طریقے سے وہ کریں تو سیلف یور سیلف والی بات ہے. سامنے کھانا رکھا, یہ کھانا پکا ہے, اس میں یہ وہ فلانا. اب بندہ اس کو بتائے گا تو زندگی بھر نہیں جیت سکتا کہ یہ کھانا کیوں ایسا پکا ہے. اگلا جو بندہ جو جس کو ہم لوگ امپیتھ کہتے ہیں, جو یعنی کہ جو سامنے پہ ہے, کیونکہ یہ دے آر امپیتھی لیس, ان کے اندر امپیتھی نہیں ہوتی. وہ کہے کہ بھائی سیلف یور ہیلپ یور سیلف, آپ جائیں اور یہ جا کے خود بنا لیں, یہ بالکل ٹھنڈے ہو جائیں گے. بجائے اس کے کہ آپ اس کو بتائیں کہ نہیں جی یہ تو یہ ہے, میں نے تو یہ ریسیپی یوں کیا, میں نے اتنے اس ڈش میں لگائے, وہ بات نہیں جب بڑھے گی, بڑھتے بڑھتے ہو جائے گی. اور وہ اپنے اسٹرانگ پوائنٹس کو بار بار لے کر آئیں گے. ایگزیکٹلی, یعنی پوائنٹ کے تو یہ بادشاہ ہیں, ان سے زیادہ تو کوئی پوائنٹ کسی کے پاس ہوتے نہیں. اچھا دوسری جو ان کے اندر ایک خامی ہے, آج سے کوئی 6 مہینے پہلے یا کوئی ایسی بات ہوئی, ایک دم بات ہو گئی, اب آپ کی بات کچھ اور چل رہی ہے. وہ 6 منتھ بیک میں 2024 میں یہ ہے وہ, اب آدمی سوچے گا نہیں اس وقت وہ کیوں حادثے تھے, اس وقت کیا کہا تھا. اب جس کو بیچارے کو یاد نہیں ہے تو اس کا وہ ہو گیا. ڈر کا جو میں نے بتایا نا, ان پہ تھوڑا سا چڑھائی کر کے آدمی شیر ذرا سا ہو جائے تو یہ بالکل دبک جائیں گے. اچھا, اسی لیے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ لوور کیٹیگری میں, اپر کیٹیگری میں. اپر کیٹیگری سے رکھنے سے مراد ہے ان کے اپنے گین ہوتے ہیں پرسنل, اور لوور کیٹیگری میں سے ان کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو ذلیل کر کے اس کو مزید اس کو کر دو, اور میری ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے وہ ریسورسز ہیں ان کے لیے. ہاں, اور یہ جو بیچ کی جو کیٹیگری مڈل ہے اس کو پتا ہے کہ نہیں یہ میرا بزنس نہیں. حالانکہ وہ اس کے لیول کے لوگ ہوتے ہیں, لیکن یہ ڈرتے اس وجہ سے کہ کہیں ان کے جو ویوز ہیں یا ان کے آرگومنٹ ہے, ان کو پتا ہے کہ دے آر کیپیبل پیپل, they won't cope up with them. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اپر لیول کے ہوں گے وہ اتنی چیزوں میں ٹائم اپنا ویسٹ ہی نہیں کرتے. صحیح بات ہے, وہ اس چیز پہ فوکس ہی نہیں کریں گے. لیکن ان کا مقصد یہ ہوتا ہے گین لینا ان سے, یہ سب سے وہ گین والی چیز ہے. اور جو سمپیتھی گین جو ہے نا, جو اگر ہم اس پوری چیز کو اگر 1 پوائنٹ پہ کرنا, وہ سمپیتھی والی, ان کو سمپیتھی چاہیے, ان کو جو ہے سودھنگ چاہیے,
ان کو ان کی جو سپر ایگو یا ایگو ہے اس کی سیٹسفیکشن، اس کے لیے دوسرا بندہ بھلے مرتا ہے مر جائے، گلتا ہے گل جائے، اس کو کچھ ہو جائے، دے ڈیم کیئر اباؤٹ دس. اوکے، تو اس کا کوئی سولوشن نہیں ہے؟ مینس کہ وقت کے ساتھ کیا اس کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر ہوتا ہے تو پھر کیا اس کا کوئی سولوشن نہیں ہے؟ دیکھیں اس کا جو میں نے NPD کا کہا نا، یہ پھر وہی والی بات ہے کہ مجھے بہت افسوس سے ابھی میں 2-3 چیزیں آپ کو میں ویسے بتا دوں. ڈیورنگ مائی کاؤنسلنگ جو ایک کیس میں نے وہ کیا تھا، تو ون آف مائی کلائنٹ، اور لو میرج ان کی رہی، 11-12 سال رہی، دے ہیڈ اے سن، سارا کچھ یہ تھا. اس کی وائف کا جو اسٹڈی جب مجھے پتہ چلا، وہ تقریباً کوئی 6 یا 7 سال کی عمر میں کوئی ٹراما تھا، اینڈ شی واز جو ہے کیئرنگ دیٹ ٹراما، اور جو اس طریقے سے آپ یقین کریں کہ وہ بندہ ہی واز دا، جس کہتے ہیں نا کہ بالکل اس دہانے پہ تھا، سوسائڈل تھاٹ تھی، اور وہ بس اگر تھوڑا اس کو وہ نہیں کرتے تو یہ ہوتا. شارٹ کر کے میں بتا رہا ہوں کہ پھر ان کی ظاہر ہے کہ ڈیورس ہوئی، اور وہ سارا کچھ، پھر اس نے سیکنڈ میریج اور سارا کچھ وہ تھا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مرد عورت کا یہ اس کو اس حد تک، اور وہ بالکل مقصد یہ میں آپ کو 100% کرتا ہوں کہ وہ نہیں تھا نارسسٹ. اوکے، شی واز نارسسٹ. اور اس نے جس طریقے سے لے کے، اور اب یقین کریں گے ساری لائف سب کچھ جو ہے اس نے بیچ کے، مطلب لمبی بات ہو جائے گی. اب وہ رائٹ پاتھ پہ آیا ہے اس میں، اور یہ کہتا ہے کہ یار مجھے جو اس کے اپنے الفاظ سے جو میں یہاں شیئر کرنا چاہتا ہوں، نے کہا کہ یار 15 سال آئی ویسٹ مائی لائف. اور کہتے ہیں کہ میں نے اس پہ بہت پڑھا، بہت سنا، بہت ممبرشپ، یہی اسی کے بارے میں. تو شی واز جسے کہتے ہیں نا ایک فٹ کیس آف دس. دوسری بات یہ تھا کہ جو اس رشتے میں، جو ریلیشن شپ میں، وہ کسی بھی اس میں ریلیشن شپ میں وہ رجسٹر کو لکھنا شروع کرے. مثلاً آج جیسے 5 فروری ہے، آج جو بھی ایونٹ ہوا، جو جھگڑا لڑائی یا جو کھانے جو بھی میں نے بتایا، اس کو اس چیز کو لکھے. کیونکہ پھر 15 دن بعد، 20 دن کے بعد ہو جائے، کیونکہ یہ اتنے نارمل ہو جاتے ہیں. آپ کے پاؤں پڑنا ہے، آپ کے 100 دفعہ سوری کرنی ہے، کان پکڑنے، جو کچھ بھی یہ کر لیں گے، لیکن ان کے کان پکڑنے کو، ان کی سوری کو، اس چیز کو آپ بالکل بلیو نہیں کریں، کیونکہ 15 دن کے بعد یہ بالکل وہی سیم پیٹرن ریپیٹ کیونکہ ہوتا جو ہے. موڈ سوئنگ ہے نا ان کا، وہ اس طرح سے یہ چلتا ہے، اس طریقے سے. اوکے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو لکھنے والی جو باتیں، یہ میں بڑی عام بات بتا رہا ہوں. جب آپ 5, 7, 8, 10 پیج، 15 پیج، 20 پیج جب آپ ہو جائیں گے نا، تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ یار یہ سیکوینس یہ اور اس کا پیٹرن ریپیٹ ہوتا ہے، اس میں کوئی چینجنگ نہیں آتی. ایگزیکٹلی. تو یہ تو سمجھ لیں کہ ایک بالکل ایک سرٹیفکیٹ ہے اس پہ کہ یہ جو ہے یہ نارسسٹک جو ہے وہ. اب آپ کے جیسے سوال تھے جو NPD کا، یہ تو میں نے بتایا نا کہ جیسے ایک میں نے مثال کوورٹ کی والی بتائی تھی، یہ تو پھر اللہ معاف کرے یہ بہت ہی آگے چلا جاتا. اس میں بہت ساری چیزیں انوالو ہو سکتی ہیں. مقصد ہے کو پید تو ہوں گے ساتھ ساتھ، اور اس کے ساتھ یہ چیز پھر یہ کچھ بھی ہو سکتی ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر یہ تھوڑا جیسے سا کسی بریک. آپ کنٹینیو کریں. جی، تو یہ پیٹرن کی ہے جس طریقے سے ہم نے یہ بات کی، تو اس میں یہی تھا کہ اس کو چیز کو نوٹ کرنا ہے. اور نوٹ کر کے جب آپ دیکھیں گے تو ایک پل کے میں یہ ٹیسٹ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، تو آپ دیکھیں گے سیکوینس جو ہے نا، واقعے کی نوعیت الگ ہوگی، لیکن اس کا اینڈ اور اس کے جو بھی جو ہے وہ یہی ہوگا کہ کہیں نہ کہیں ان کا ڈومینیٹنگ فیکٹر ہوگا، اور وہی قصوروار ہوں گے. اور آپ گیس لائٹنگ سے بچ جائیں گے. ایگزیکٹلی. اور یہ سوری ان کا، یہ ان کا سوری تو ان کا سمجھ لیں کہ یہ دے آر مینوپولیٹر، دے کین ڈو اینی تھنگ. یہ بھی ایک ٹول ہے ٹو اچیو دیئر ٹارگیٹ. ایگزیکٹلی. اور جھوٹ ان کا ایسا کہ بھائی، بلکہ آپ مجھ سے پوچھیں بھائی آپ کہاں تھے، میں جی ایکس جگہ گیا تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد میں وائی جگہ، انہوں نے کہا یہ تھا، ہاں وہ یوں تھا، اور یہ تھا وہ تھا، اس طریقے سے کر دیا. اچھا، ایک جو فیکٹر ہے جو مجھے بڑا افسوس ہے، اور مجھے بلکہ کافی لوگوں نے اپروچ بھی کیا، یہ جو ورک پلیس میں جو باس اس طریقے کا ہوتا ہے نا، وہ ایک بڑی چیز ہو جاتی ہے. اور مجھے کافی لوگوں نے بلکہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے اس موضوع پہ ویڈیو بھی بنائیں، کہ وہ بیچارے جو ہے ہارٹ اٹیک ہوا ان کو، اور اتنی ایک کی تو جو وائف تھی اس نے مجھ سے ریکویسٹ کی، یقین کریں گے، اس کو ICU میں رکھا. اور وجہ کیا تھی، یہ ٹارگیٹ اور یہ وہ فلانا. انہوں نے کہا کہ لک ایٹ دس، کہ یہ کیا ہے، اس کا حالت ہوا ہے. اب وہ چکر یہی ہوتا ہے کہ وہ پرانی چیز کو کوئی اس طریقے کے لے کے آ گئے، اور لانے کے بعد پھر اس کو جو ہے اس مثال سے وہ دے دیا کہ یہ ٹارگیٹ تم نے کرنا ہے.
اور پھر اس کا کریڈٹ لے لیا اور دوسرے کو پھر بالکل وہ کر دیا تم نے تو کچھ کیا ہی نہیں. تو ایک نیچرل فیکٹر ہے کہ انسان ایسا اس میں وہ کرتا ہے. تو مقصد گھر ہو, کاروبار ہو, آفس ہو, سراؤنڈنگ والے بہت سفر کرتے ہیں, بہت زیادہ سفر کرتے ہیں اس کو. اچھا, جس طرح سے دیکھتے ہیں کہ پہلے بہت زیادہ اس پہ بات نہیں ہوا کرتی تھی, اب بہت حد تک بات ہونا شروع بھی ہو گئی ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا کیا کردار ہے اس کو پروموٹ کرنے میں, اور ابھی جو چند دہائیوں میں اس کا اضافہ ہوا 30% اگر دیکھتے ہیں تو اس میں ریز آیا ہے, تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے نوٹ, آئی ایم سوری ٹو سے کہ سوشل میڈیا تو اس پہ بڑا ہی ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ بیڈ پلے رول کر رہا ہے. اپنی ریلز بنانا, اپنی فیملی کیا اس میں بھی کوئی سمجھ لیں کہ کوئی رسپیکٹ نہیں, یا اس طریقے سے وہ کوئی ایسا وہ نہیں ہے, ہر کسی کو نارسسسٹ ڈکلیئر کر دینا. ایگزیکٹلی. اب وہ اس چیز کو جیسے میں نے آپ سے وہ جو کیٹیگری سے جب بات میں نے شروع کی تھی 1 2 3 والی, 1 2 3 تک تو صحیح ہے, لیکن یہ جب چیز اپریسیشن کا اور ویلیڈیشن کا اور اس جو ایڈمائرنگ کا جب یہ مرض یا اس طریقے کی بھوک ہوگی تو آپ اس طرف ٹریول کر کے نا وہاں پر وہ لے کے جائیں گے. تو یہ کنسٹرکٹیو وے نہیں ہے اس چیز کو. میں یہی بار بار کافی جگہ میں کہہ چکا ہوں کہ اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے اس طریقے کے طبقے کو, یہ جو بھی اس طرح کا وہ کر رہا ہے, کیونکہ یہ ایک طرح سے نا انڈیوسمنٹ مل رہا ہے, دوسرے کو ترغیب مل رہی ہے کہ ہم بھی یہ کر لیں, یہ شارٹ وے ہے اور اس میں اتنے لائک اور ڈس لائک یا جو ویوز ہے یہ سارا کچھ, یہ اتنی انگیجمنٹ آ رہی ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ جو پروموشن اس کی جو ہے نا الٹیمیٹلی وہ آپ اسی طرف ہی جا رہے ہیں. اب آپ نے آپ کو اتنا سیلف لو کا وہ 1 3 کی کیٹیگری سے نکل کے آپ دوسرے اس میں جا رہے ہیں کہ دوسروں کی ویلیڈیشن, obsession کی طرف جا رہے ہیں آپ. obsession. اور بیسیکلی نارسسزم میں ہے کیا کہ آپ کو دوسروں کی ویلیڈیشن چاہیے, آپ کو تعریف چاہیے, آپ کو توضیح چاہیے, اپنی بات کا جو ہے چاہے وہ غلط ہو صحیح ہو, بس جو ہے آپ کو موب ایک جسے کہتے ہیں نا مینٹیلٹی لوگوں کا. تو یہ جو سوشل میڈیا ہے یہی آپ وہ کام کر رہے ہیں نا کہ الٹی سیدھی حرکتیں کر کے یہ سارا کچھ کر کے آپ تھرڈ کیٹیگری میں آنا چاہ رہے ہیں کہ ماسز جو ہے آپ کو وہ کرے, اٹینشن بھی ملے اور پریز بھی ملے. ایگزیکٹلی. تو وہ پھر آپ کے سیکنڈ نیچر آپ کی بن جاتی ہے, آپ بالکل بیہیو کرنے والے. یعنی اس پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جب دلیپ کمار صاحب کو مغل اعظم میں جیسے وہ شہزادہ سلیم بنے تھے تو ان کو 1.5 سال لگا تھا اپنے اس فیس سے باہر نکلنے میں, اس کیریکٹر سے نکلنے کے لیے, کہ ویسی چلنا, ویسی کھانا, وہی بولنا, وہی اسی طریقے سے وہ شہزادہ سلیم والا. کیونکہ فلم کس وجہ سے تھوڑی سی ڈیلے ہو گئی تھی. تو آپ میری بات سمجھ لیں. تو اس طریقے کے جو یہ ایڈکٹ لوگ ہوتے ہیں, یہ سوشل میڈیا والے, یہ سارے جو ہے وہ اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں کہ بھائی وہ پیپل پلیزر ہو جاتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں, لوگ ہمیں یہ کہیں, ہمیں اپریشیٹ کریں, یہ کریں. تو فائنلی یہ بھی ایک بہت بڑا کاز ہے کہ جس سے یہ اسپریڈ ہو رہی جا رہی ہے یہ چیز. اوکے, تو پروگرام کے اینڈ میں آپ ہمارے دیکھنے والوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ لیکن میسیج یہی ہے کہ جو اکثر میں کہتا ہوں BMS باڈی مائنڈ اور آپ کا سول جو ہے نا, اس کو بیلنسنگ جو ہے اس میں اعتدال کے ساتھ رکھنا ہوتا ہے. آپ اپنے ایکسرسائز کر کے باڈی بنا رہے ہیں, مینٹلی آپ اپنے آپ کو جو ہے یوگا کر رہے ہیں, اسپریچولی کچھ نہیں کر رہے, تو یہ ذہنی صحت بہت بڑی چیز ہے. اور اکتوبر میں جس طریقے سے UN نے اس کا ڈیٹ بنایا, جس طرح اپنے جسم کا خیال رکھتے ہیں اسی طرح اپنے صحت کا خیال رکھیں اور خود بھی خوش رہیں اور کوشش کریں کہ دوسرے آپ کی وجہ سے خوش رہیں. ایسا بیہیویئر رکھیں اپنا. اوکے, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر پروگرام کو جوائن کرنے کے لیے اور اتنی ساری ڈسکشن کرنے کے لیے. مینٹل ہیلتھ پہ ہمیں بات کرنا بہت زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ ضرورت ہے ہمیں, اور وقتاً فوقتاً ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم اس پہ ضرور بات کریں. تھینک یو سو مچ اگین فار جوائننگ اس. ناظرین, یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. امید کرتی ہوں آپ کو بہت ساری چیزیں نہیں پتہ چلی ہوں گی اور پروگرام بھی پسند آیا ہوگا. اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ اگر آپ ایسے ہی کسی انوائرمنٹ میں ہیں اور ریکگنائز نہیں کر رہے کہ آپ کے ساتھ گیس لائٹنگ ہو رہی ہے, یا آپ کسی نارسسسٹ پرسن کے ساتھ اگر بہت زیادہ ایک لیول تک امپیتھی بھی آپ کے لیے بہت زیادہ ہارمفل ہو سکتی ہے. سو ایسی سچویشن سے کب جو ہے وہ آپ خود کو ریموو کرنا ہے, کس طرح سے ایسے لوگوں کو ریکگنائز کرنا ہے, اور اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ کو ہم جس طرح سے بات کرتے ہیں لائف کوچ کی, سائیکائٹرسٹ کی, یا یعنی اپنی لائف کو, اپنی ہیلتھ کو بہتر کرنے کے لیے اگر ہمیں کسی بھی ہیلپ کی ضرورت ہے تو ہم اس کو ضرور لیں اور اپنی ہیلتھ کو ایٹ لیسٹ خراب ہونے سے بچائیں. تو امید کرتی ہوں آج کا یہ میسیج آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویک ایک اچھے سے ٹاپک کے ساتھ. تو تب تک رکھیے گا اپنا بہت زیادہ خیال, ہمیں رکھیے گا دعا میں یاد. اپنی ہوسٹ ڈاکٹر اسماعیل الطاف کو اجازت دیں. اللہ حافظ.